منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی بیزار لگے اور ناشکری کرنے لگ جائے۔ ہو سکتا ہے دوسرے کی زندگی کا تلخ پہلو جو آپ نے نہیں دیکھا وہ آپ کی زندگی سے زیادہ بدتر ہو۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کی بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ کبھی کسی کی وجہ سے ذہنی الجھن کا شکار مت ہو۔ جس کی جتنی عقل ہو وہ اس کے مطابق ہی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس طرح لوگ آپ کے بارے میں سوچیں آپ بھی ویسا ہی سوچیں، کیونکہ آپ کی تربیت ان جیسی نہیں ہوئی۔ آپ کی عقل، آپ کا ہنر، آپ کا اخلاق، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا وقار، آپ کا معیار، آپ کا اسٹائل سب کچھ دوسروں سے بہت اعلیٰ ہے۔ دوسرے لوگ کسی بھی طرح سے آپ جیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے آپ کے بارے میں اپنی کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں؟ عاجز رہ کر خود کو جانیں۔ آپ منفرد ہیں اور ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور آپ کی نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اللہ کو پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر اللہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے کر ہی نہیں سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور اللہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔
ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ وہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ جو چیز تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر اللہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ چیز لمحے بھر میں آپ سے چھن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جب کچھ چھن جائے؟ یہی پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا ہے نا کہ کیوں؟ کیونکہ اسی میں تو جواب چھپا ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے یہ دنیا حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا ایک عکس ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس عکس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے ایک ہاتھ لگانے کی دیر ہے، اس عکس نے غائب ہو جانا ہے۔ اگر کچھ حقیقت ہے یہاں تو اللہ۔ ہمارا عکس حقیقت صرف تبھی بن سکتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور یہی کرنے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہوا اگر دل اداس ہے؟ تو کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں؟ تو کیا ہوا اگر سب مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے نہیں ملا؟ تو کیا ہوا جسے چاہا وہ کھو گیا؟ تو کیا ہوا اگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا؟ تو کیا ہوا اگر زخموں پر مرہم رکھنے کوئی نہیں آیا؟ تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو گئے ہو؟ تو کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہے؟ اللہ ہے نا، وہ واقعی سب سنبھال لے گا۔ وہ سب باتیں جو آپ اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا، وہی واحد اللہ تو ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، صرف وہی واحد السمیع تو ہے جو آپ کی یہ گھٹی فریادیں سن سکتا ہے، وہی واحد البصیر تو ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پہنا ہے۔ راستہ گم ہو جانا نارمل بات ہے، مسافروں کے راستے کھو جایا کرتے ہیں، مسافر بھٹک بھی جایا کرتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ منزل تک پہنچنا بہت آسان ہے؟ سنگل اٹیمپٹ میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔
ایک لمبی مسافت کے لیے جدوجہد مسلسل کرنی پڑتی ہے، ہمت باندھنی پڑتی ہے، راستے میں لٹنا بھی پڑتا ہے۔ کچھ کھونا کچھ پا جانا سب سفر کا حصہ ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں ایک سفر طے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے جنت تک جانا ہے، تو ہمیں اس دنیا نامی بھول بھلیا کو پار کرنا پڑے گا، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہ کبھی پار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سفر کے لیے جو گائیڈ کر دی ہے، اس کے بالکل شروع میں یہ دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا جادو کی چھڑی کی طرح سارے کام آسان کرتی ہے، اور یہ دعا اللہ کی مدد کی دعا ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفان سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ صبر اور اللہ کی محبت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنی تکالیف اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قربانی انسان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور محبت کا ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو اللہ کی محبت اور اس کے وعدوں پر اعتماد سے بھر دینا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ صبر ایک ایسا صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ درست راہ پر رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف دکھ یا تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اپنی حالت میں سکون تلاش کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی رجوع انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رنجیدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے
جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو پھر دیکھنا۔ اللہ تمہاری چاہتوں اور دعاؤں سے بخوبی واقف ہے، وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے آزمائشیں بھیجتا ہے، مگر یاد رکھو وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا اور تمہاری چاہتوں کو سن لے گا۔ آزمائش کے بعد رحمت اور قبولیت کا وقت ضرور آتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس آزمائش پر صبر کرو۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ تب مصیبت میں نہیں پڑتے جب حالات آپ پر تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، جب بیماری آپ پر آن پڑتی ہے یا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خرابیوں کی خبر رکھنے والے بن جائیں، تب آپ اپنے لیے خرابی لاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب چننا، طعنے دینا، غیبت کرنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو بظاہر کسی اور کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، لیکن پتہ ہے آپ بڑے اور لانگ لاسٹنگ والے خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور طعنے دیتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کے رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا ہے،
جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا۔ جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں اور رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس جیسا خوش نصیب۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات کا، تیزی سے وقت کے گزر جانے کا، خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا۔ مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تبھی ملتی ہے جب دل میں اس غم کی خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا، اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے، اتنا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بھول جائیں گے ساری تکلیفیں، بھر جائیں گے آپ کے سارے زخم۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ تو آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ ہو جانا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ کے سب سے زیادہ وفادار دوست آپ کو دھوکہ دے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کو وہاں سے سب سے زیادہ خوشی ملے گی جہاں سے کبھی آپ نے امید بھی نہیں رکھی ہوگی۔ یہی زندگی ہے۔ اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم اسے نہیں چلا سکتے۔ اگر کچھ ہمارے بس میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دیں۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے، مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اللہ کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں
اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اللہ کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اسی کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اللہ کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے اور نہ محبت کے لیے۔ ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہان کو پیدا کرنے والا، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور سحر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن اور ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ہے، یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سمجھانا جو ہمارے لیے بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، ہمارے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔